لما بعثه إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے مجھے حضرت معاذ کو یمن کا جب حاکم بنا کر بھیجا، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا کہ تم جب تمہارے پاس فیصلہ آئے گا، فیصلہ کس طرح سے کرو گے؟ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی سے یہ پوچھا، سوال کیا، بھیجتے ہوئے، روانہ کرتے ہوئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیصلہ آئے گا تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فیصلہ کروں گا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید سے فیصلہ کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ فیصلہ کتاب اللہ میں نہ پاؤ، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وہ چیز موجود نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ تو پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نبی کی سنت کو دیکھوں گا، یعنی سنت رسول اللہ کو دیکھوں گا اور اس پر پھر فیصلہ کروں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ کے رسول کی سنت کے اندر بھی وہ مسئلہ نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ قال اجتہد رأیی، تو پھر میں اجتہاد کروں گا اپنی رائے کے ساتھ۔ فضرب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدرہ، آپ فرماتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے سینے پر مبارک ہاتھ مارا اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما یرضی رسول اللہ۔ تو فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا دی کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کے بھیجے ہوئے شخص کی موافقت کی ہے اور اپنے رسول کو راضی کیا۔ یعنی جو جملے حضرت معاذ بن جبل نے کہے تھے وہ بالکل صحیح کہے تھے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ اس نے میرے بھیجے ہوئے بندے کو اتنی سمجھ عطا فرما دی کہ یہ اللہ کی موافقت کر رہا ہے اور اللہ کے رسول کی موافقت کر رہا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ترمذی شریف، ابو داؤد شریف اور دارمی شریف کے اندر موجود ہے۔ یہ واضح طور پر حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گویا کہ سب سے پہلے کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو اللہ کی کتاب میں ڈھونڈو، اور اس کے بعد پھر حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ڈھونڈو۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر قرآن و سنت کے اصولوں کو سامنے رکھ کر پھر اپنی رائے سے اجتہاد کرو۔ یہ نہیں کہ صرف ہر بندہ پھر اپنی رائے سے اجتہاد شروع کر دے، ہر بندے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ حضور کے صحابی تھے۔ پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہاں سے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا قرآن سے کروں گا۔ قرآن جانتے تھے تو کہا کہ قرآن سے کروں گا، اور اس کے بعد کہا کہ اگر قرآن میں مسئلہ مجھے نہ ملا مکمل قرآن کے اندر، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت معاذ بن جبل مکمل قرآن سمجھتے تھے، مکمل قرآن کی تعلیمات تھیں، اور فرمایا کہ اگر اس میں نہ ملا تو پھر میں حضور کی سنت کے اندر مسئلہ ڈھونڈوں گا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکمل احادیث کا علم انہیں تھا، تبھی تو فرمایا کہ اگر حضور کے فرامین کے اندر بھی یہ ہمیں مسئلہ نہ ملا تو پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ یعنی پھر قرآن و حدیث کے اور قرآن و سنت کے جو دلائل ہیں انہیں سامنے رکھ کر، ان کے اصولوں کو سامنے رکھ کر پھر نئے مسئلے کے اندر کہ جس کا وجود اسی طرح اللہ کی کتاب میں بھی نہ ہو اور سنت رسول کے اندر بھی نہ ہو۔ تو جہاں سے یہاں پر ایک اور اعتراض بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی ویسے تو ہر شخص یہ کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ واقعی ہر چیز کے اصول موجود ہیں، یہ نہیں کہ بے من و ان جس طرح ہم کہیں کہ وہی ہمارے الفاظ قرآن کے اندر لکھے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسا ضابطہ حیات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ایسے اصول بتا دیے ہیں، قرآن و سنت کے اندر ایسے ایسے اصول موجود ہیں کہ ہر آنے والا جدید اور نیا مسئلہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حل ہو سکتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، یعنی جب ہم قرآن پڑھیں گے تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ نے ایسے اصول بیان کر دیے ہیں جن کو دیکھ کر
اور سنت کے اندر بھی ایسے اصول بیان کیے گئے ہیں جنہیں دیکھ کر بندہ نئے مسئلے پر اجتہاد کر سکتا ہے۔ تو یہ اس بندے کا کام ہے جو قرآن و حدیث کو مکمل طور پر سمجھتا ہو، قرآن کی اور اس کے علاوہ سنت کی تمام جزیات سے واقف ہو۔ ایسا شخص وہ نئے مسئلے کے اندر اجتہاد کر سکتا ہے، یعنی وہ نئے مسئلے کا حکم بیان کر سکتا ہے، آیا یہ نیا مسئلہ جو ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر موجودہ زمانے کے اندر کئی ایسے آج کل تو مثالیں موجود ہیں، بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اگر اسی چیز کو لے لیں کہ جی مسجد کے اندر فرش پر نماز پڑھنا جائز ہے، نیا مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، قرآن کے اندر نہیں بیان اس کا۔ یہ سپیکر کے اندر اذان دینا، مسجد کے مینار بنانا، مسجد کے اندر واش روم بنانا، وضو خانے بنانا، یہ ساری چیزیں قرآن و سنت کے اندر نہیں ہیں۔ آیا ان کا جواز ہے یا نہیں؟ تو یہ مجتہدین نے پھر اصول قائم کیے، اس کے تحت یہ ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ تو ایسے آج بھی بہت سارے جدید مسائل پیدا ہو چکے ہیں، تو یہ اس بندہ مومن کا کام ہے جس نے قرآن و حدیث سیکھا ہوا ہے، کہ اس کے علاوہ جو دو تین جماعتیں پڑھ کر پھر دین پر بات شروع کر دے، یہ اس کا کام نہیں ہے، وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اس لیے یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں، دلائل ذہن میں رکھیں کہ اجتہاد کا بھی ایک سلسلہ ہے ہمارے دین اسلام کے اندر۔ ہر آنے والا نیا مسئلہ اس کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر اصول موجود ہیں، اس کے تحت حل ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں علماء سے رابطہ کرنا پڑے گا ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر۔ اگر کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں صرف قرآن و حدیث پر ہی عمل کرنا چاہیے، کسی کہ ہم مقلد نہیں ہیں، ایسا یہ آج کل بہت اعتراض ہوتا ہے، جی ہم اہل حدیث ہیں، ہم حدیث کو ماننے والے، حدیث پر ہی عمل کریں گے۔ جی ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حدیث پر ہی عمل کرو، لیکن اگر وہ کہتے نہیں صرف حدیث سے ہم ادھر ادھر ذرا بھی نہیں ہٹیں گے، تو ان سے پھر کہو کہ یہ جو سارے نئے مسائل آج آ چکے ہیں یہ پھر حدیث سے نکال کے دکھاؤ۔ حدیث کے اندر تو یہ منع کیا گیا ہے کہ مسجدیں پکی بناؤ، مسجدوں کو زیب و زینت کرو، یہ منع ہے۔ حدیث کے اندر یہ منع ہے کہ مسجد کے اندر واش روم ٹوائلٹ وغیرہ بنائے جائیں، حدیثوں کے اندر منع کیا گیا ہے۔ کیا جواب دیں گے پھر جو اپنے آپ کو اہل حدیث مانتے ہیں؟ ہمارے پاس ان کے جوابات ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح کے اعتراضات کرتا ہے تو کم از کم ہمارے ذہن کے اندر کچھ ایسے دلائل ہونے چاہیے کہ ہم انہیں کم از کم کچھ تو جواب دے سکیں، الزامی جواب تو دے سکیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک ضروری چیزیں ہیں جو ذہن کے اندر رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔